السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ رات کا وقت تھا اور حارث اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ وہ ایک معمولی زندگی گزار رہا تھا جس میں کام اور گھر کے علاوہ کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹا جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ کوئی انجان نمبر تھا جس پر کال آ رہی تھی۔ اس وقت کون فون کر سکتا ہے؟ حارث نے سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو، اس نے کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بس ایک دھیمی پراسرار سرسراہٹ سنائی دی جسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ حارث نے کال کاٹ دی اور سوچا کہ شاید کوئی غلط نمبر ہوگا۔ اگلے دن حارث کا فون بار بار بجنے لگا۔ اسی بار وہی انجان نمبر تھا۔ جب اس نے دوبارہ کال اٹھائی تو ایک پراسرار آواز نے کہا، تم نے میرا موبائل اٹھا لیا ہے، مجھے میرا موبائل واپس کرو۔ حارث حیران رہ گیا۔ کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ لیکن کال کٹ گئی۔ یہ بات عجیب تھی کیونکہ حارث نے کسی کا موبائل نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا فون تو وہی تھا جو وہ پچھلے 2 سال سے استعمال کر رہا تھا، لیکن اب اس فون میں کچھ عجیب ہونے لگا تھا۔ رات کو جب حارث سو رہا تھا تو اس کا فون خود بخود آن ہو گیا اور اسکرین پر عجیب تصاویر دکھانے لگا۔ ان تصویروں میں اندھیرے کمرے، پرانی قبریں اور خون سے لگی ہوئی تحریریں تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حارث نے گھبرا کر فون بند کرنے کی کوشش کی لیکن فون بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک فون کی اسکرین پر ایک پیغام نمودار ہوا، یہ موبائل تمہاری جان لے گا۔ حارث نے ڈر کے مارے فون دیوار پر دے مارا، لیکن فون بالکل ٹھیک رہا اور فون دوبارہ آن ہو گیا۔ اگلے دن حارث دفتر گیا لیکن وہاں بھی عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ جب اس نے فون استعمال کرنے کی کوشش کی تو فون کی اسکرین پر اس کے ساتھیوں کی تصاویر دکھائی دیں جیسے وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے ہوں۔ دفتر کے ایک ساتھی نے کہا، یار حارث، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، تمہارا فون بھی کچھ عجیب سا ہے، یہ پرانا لگ رہا ہے، کہاں سے خریدا تھا؟ حارث نے بتایا کہ یہ فون اس نے کسی مقامی دکان سے لیا تھا اور وہ ہمیشہ سے یہی استعمال کرتا آیا ہے۔ حارث نے اپنے دوست عدنان کو سب کچھ بتایا۔ عدنان نے کہا، یہ فون شاید کسی آسیب زدہ جگہ سے آیا ہے، تمہیں اس کی تاریخ معلوم کرنی ہوگی۔ وہ دونوں اس دکان پر گئے جہاں سے حارث نے یہ فون خریدا تھا۔ دکاندار نے انہیں بتایا کہ یہ فون ایک حادثے میں مرنے والے شخص کا تھا اور جب وہ مر گیا تو اس کا فون اس کے ساتھ قبر میں دفن تھا، لیکن کسی نے وہ فون چوری کر لیا اور بیچ دیا۔ یہ سن کر حارث کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عدنان نے مشورہ دیا کہ وہ یہ فون فوراً پھینک دے، لیکن حارث نے کہا، یہ فون مجھے چھوڑنے والا نہیں، یہ ہر جگہ میرے ساتھ آ جاتا ہے۔ رات کو حارث نے فون کو پانی میں ڈبونے کی کوشش کی لیکن فون دوبارہ آن ہو گیا اور اس بار اسکرین پر ایک پیغام نمودار ہوا، تم میرے مالک نہیں ہو، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اسی لمحے فون سے دھواں نکلنے لگا اور کمرے میں ایک عجیب سایہ نمودار ہوا۔ سایہ دھیمی آواز میں بولا، یہ موبائل اب تمہارا نہیں، یہ میری روح کا حصہ ہے، تم نے اسے استعمال کرنے کی جرات کیسے کی؟ حارث کی چیخیں سنائی دیں لیکن اگلے دن کوئی بھی اسے تلاش نہ کر سکا۔ اس کا کمرہ خالی تھا اور موبائل بیڈ پر رکھا ہوا تھا، بالکل صحیح حالت میں۔ چند دن بعد وہی موبائل دکان میں دوبارہ فروخت کے لیے موجود تھا اور ایک اور شخص اسے خریدنے جا رہا تھا، بالکل بے خبر کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔